پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول، پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، اٹھاؤ سر سجدے سے اے مصطفیٰ، غم نہ کیجئے اے نبی مجتبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ فرش زمین سے عرش بری تک، فرش زمین سے عرش بری تک، تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، فرش زمین سے عرش بری تک، تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرہ کو چاہے تو خورشید کر دے، ذرہ کو چاہے تو خورشید کر دے، صحرا کو چاہے تو گلزار کر دے، ہر ایک قطرہ تو ہی سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، قرآن پاک ایک سوال اٹھاتا ہے، انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو تم ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ ہو گئے ہو؟ یہ سوال قرآن پاک نے اٹھایا، اور جب ہم نے اس کا جواب تلاش کرنا چاہا تو ہمیں اس کا جواب قرآن پاک میں ہی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان سن، میں تمہیں تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ بھی نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کوئی کچھ بھی نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا، جو پہلے بھی اللہ، اللہ جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو مالک الملک بھی اللہ، ذو الجلال والاکرام بھی اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ قرآن پاک کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم انسان بھول گئے، ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم کو اپنا لیے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہمیں تو شیطان ہی پسند ہے۔ ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مرنے کے بعد ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ اگر ہمارا اعمال درست ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر ہمارا اعمال شیطان کے تابع ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ اس کے عذاب کو چکھو، اس کا عذاب کبھی نہیں گھٹ سکتا، ایک بوند ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا، ایک تر نوالا نہیں مل سکتا، ایک پل کے لیے نیند نہیں آ سکتی۔ نارن احاط بہم سرادقها، آگ کے کمرے، لہم من جہنم مہاد، آگ کے بستر، من فوقہم غواش، آگ انگاروں کی چادریں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اس کے اوپر بھی آگ، اس کے نیچے بھی آگ، سرابیلہم من قطران، تارکول کی شلواریں، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے تانے بانے کے کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے اوپر جہنم ہے۔ کون لوگ جائیں گے؟ اہل ایمان جو بڑے بڑے گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے، اس میں وہ لوگ جائیں گے۔ توبہ سے تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے تو شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے تو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ نماز چھوڑنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی آدمی جھوٹ بولے کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی عورت بے پردہ جسم کی نمائش کرائے کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی آدمی دن رات شراب پی کر مست پھرا کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی آدمی دن رات میراثوں کی گانے سنے کچھ بھی نہ ہوگا۔ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو رہا ہے، نہ دیکھنے والا نہ غافل ہے نہ جاہل ہے، نہ بے بس ہے اور نہ کمزور ہے، اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل امین آج یہ اداسی کیسی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آج دوزخ کو تیز کرنے کا حکم فرمایا ہے، پس جو مرد اور عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو سچا مانتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر دوزخ کے کسی ایک کپڑے کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سارے لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر دوزخ کی زنجیر کی ایک کڑی کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ دب کر زمین کے ساتویں طبقے کو پہنچ جائے گا۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی آنچ اور لپٹ بہت تیز ہے، اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اس کا زیور لوہا ہے، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس کا پانی کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جسے ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اے جبرائیل امین کون کون سے لوگ کون کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے دوزخ میں منافق لوگ جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان اور دل میں کافر اور بے ایمان ہے، اور یہ دوزخ سب دوزخوں سے نیچے ہے، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود وغیرہ جائیں گے، اس کا نام حاویہ ہے۔ دوسرے دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کیا کرتے تھے، اس کا نام حجیم ہے۔ تیسرے دوزخ میں سائبین لوگ یعنی آگ اور تاروں کو پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھے دوزخ میں شیطان، اس کے ساتھی اور اس کے تابع دار جائیں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہود لوگ جائیں گے، اس کا نام حتمہ ہے۔ چھٹے دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ یہ فرما کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے جبرائیل امین ساتویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا حال مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا کچھ تو بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں آپ کے امت کے وہ مسلمان لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے، وہ لوگ ان میں جائیں گے۔ یہ فرما کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت سن کر گھبرا گئے اور رونے لگے۔ آئے گھر میں اپنے شاہ دو جہاں، آئے اپنے گھر میں شاہ دو جہاں، دونوں آنکھوں سے ہوئے آنسو رواں، ہو کے ایک سو خلق سے وہ گھر میں جا، ایک گوشے میں لگے کرنے بکا، ترک کر کے خلق سے یکسر کلام، غم سے رہتے گھر میں صبح و شام، ہاں مگر آتے تھے وہ بہرے نماز، سوئے مسجد با خوشی و با نیاز، ہو گئے صدیق اکبر بے قرار، بے نبی کے دل ہوا ان کا فگار، در پہ پیغمبر کے آخر بار رہا، کی بہت صدیق اکبر نے ندا، کچھ لے کر نہ آیا اندر سے جواب، اور ہوا گھر کا نہ وہ مفتوح باب، پھر آئے دروازے پہ حضرت عمر، درد قلبی سے نہایت چشم تر، جستجو کی بہت کچھ اس بات کی، تاکہ ہو معلوم کچھ حال نبی، کچھ جواب ان کو نہ اندر سے ملا، ہو گئے لاچار وہ بھی باصفا، پھر ہوا عثمان کا اس جا گزر، وہ بھی اس غم سے ہوئے خستہ جگر، تینوں پھر روتے ہوئے با چشم تر، آئے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر، مضطرب ہو کر پکارا اے بطول، ہے مدد کا وقت اے بنت رسول، 3 دن سے وہ نبی مجتبی، ہے عجب کچھ درد و غم میں مبتلا، کچھ کسی سے وہ نہیں کرتے کلام، گریہ وزاری میں رہتے ہیں مدام، کر کے اپنے گھر کے دروازے کو بند، روتے ہیں اندر بآواز بلند، سن کے فاطمہ اوڑھ اپنی ردا، آئے جلدی سے بسوئے مصطفیٰ، جا کر فاطمہ نے در پر یہ کہا، کھول دیجئے گھر کا در یا مصطفیٰ، فاطمہ بیٹی تمہاری یا نبی ہے زیارت کے لیے در پر کھڑی، سجدے میں اس وقت روتے تھے رسول، سن اسی حالت میں آواز بطول، اٹھ کے دروازے کو حضرت نے کیا واہ، اور فاطمہ بی بی کو لیا گھر میں بلا، یا
یعنی حضرت فاطمہ کی آواز سن کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے ابا جان آج 3 روز کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے وہ صدمہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد ہو گیا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے مجھے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور حضرت فاطمہ بھی روتے ہوئے سجدے میں گر پڑی اور دعا کرنے لگی اے میرے معبود، اے برحق خدا، اے میرے معبود، اے برحق خدا، ہے نہیں کوئی خدا تیرے سوا، اے خدا، اے مالک عرش بری، در کے تیرے گو کے میں قابل نہیں، لطف تیرا لیک سب پر عام ہے، قاضی الحاجت تیرا نام ہے، دستگیری کر میری تو اے کریم، تو ہے خود غفار و ستار و حلیم، بخش دے امت کو میرے باپ کی اور بچا دوزخ سے اے رب غنی۔ پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول، پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، اٹھاؤ سر سجدے سے اے مصطفیٰ، غم نہ کیجئے اے نبی مجتبیٰ، جس کو چاہو گے تم اے مصطفیٰ، بخش دوں گا اس کو میں روز جزا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا خیال تو کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کس قدر محبت ہے، اور ان کی پیاری بیٹی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربان ہے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ مرد اور عورت جس نے گناہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور خوش قسمت ہے وہ مرد اور عورت جس نے اچھے کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور جس کے اعمال برے ہوتے ہیں آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب دوزخیوں کا دوزخ کا عذاب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبرائیل جاؤ ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ۔ آپ پھر جبرائیل علیہ السلام دوزخ جائیں گے، وہ غمگین ہو جائیں گے جب ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ دیکھے گی تو وہ پوچھیں گے یہ کون خوبصورت شخص ہے؟ دوزخ کے فرشتوں سے پوچھیں گے، وہ عرض کریں گے یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی کے پاس جایا کرتا تھا۔ یہ سن کر امت مسلمہ کی مرد اور عورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس رش کر دیں گے اور ان سے کہیں گے اے جبرائیل امین، اللہ کے واسطے ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم بڑے دکھی ہیں، ہم کو دوزخ نے برباد کر دیا، ہمیں سانپوں نے تباہ کر دیا، ہمارا سلام ہمارے نبی کو پہنچا دو۔ ان کا رونا اللہ اکبر، ان کا رونا حضرت جبرائیل کو بھی رلا دے گا، وہ غمگین وہاں سے لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے جبرائیل کیا دیکھا؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ بڑا ہی برا حال دیکھا۔ وہ اس غم میں اس بات کو بھول ہی جائیں گے جو ان کو پیغام ملا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل کہیں انہوں نے تم کو کچھ کہا تو نہیں؟ وہ عرض کریں گے او ہو میں تو بھول ہی گیا، انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچانے کو کہا تھا کہ ہم بڑے بے دکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل جاؤ جا کر ان کا پیغام ان کے نبی پاس پہنچا دو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین سجدے میں گر پڑیں گے اور روتے ہوئے کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب جاؤ جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال کر آب حیات میں ڈالتے جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر ایک کالا داغ لگ جائے گا جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ دوزخ سے سزا کاٹ کر
جنت میں آیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، پھر اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب جاؤ، جس کے دل میں ایک رائے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال کر جنت میں ڈالتے جائیں گے۔ پھر حضور سجدے میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب جاؤ، جس کے دل میں رائے کے کچھ حصے بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال کر جنت میں ڈالتے جائیں گے۔ پھر حضور سجدے میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب اے میرے محبوب اب تیری باری ختم، اب میری باری۔ پھر اللہ 3 لفظ بھر کر جنت میں ڈالے گا، لیکن ایک اٹکا رہ جائے گا، اس کا نام جینا ہوگا، وہ بہت بعد میں جنت میں جائے گا۔ آب حیات میں نہا نہا کر جنت میں جانے کا منظر بڑا ہی خوش نصیب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اے میرے اللہ یہ ان کے ماتھے پر یہ کالا داغ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب جاؤ، اس داغ کو بھی میں مٹا دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب جاؤ، اس داغ کو بھی میں مٹا دیتا ہوں۔ دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کا منظر کو دیکھ کر کفار و مشرکین کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مگر افسوس ہم محبوب رب العالمین کی محبوب امت تو ہیں، مگر سیرت رسول کو اپناتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ غلام رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اخلاق رسول سے درس عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور ہمارا حال آج تو اس طرح تاگفتنی ہو چکی ہے کہ قرآن کو زینت سینہ بنانے کے بجائے زینت طاق بنا دیا ہے، مسجدوں کو ویران کیا ہے تو سنیما گھروں کو آباد کیا ہے۔ سنیما گھروں کو تو چھوڑو، اپنے گھروں کو بھی سنیما ہال بنا رکھا ہے۔ اسی کو متاثر ہو کر قوم شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔